السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم رجب المرجب کی فضیلت اور اس میں ہونے والی بدعات کے بارے میں بات کریں گے۔ رتبے کے اعتبار سے عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ انسان جتنی بھی عبادات سر انجام دیتا ہے، ان کی اللہ رب العزت کے یہاں مرتبے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ جو مکان کے بدلنے کے ساتھ مرتبے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ نمبر 2 جو زمانے کے بدلنے سے مرتبے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ پہلی قسم کی مثال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا اپنے گھر میں اکیلے نماز ادا کرنا ایک نماز کے برابر اجر رکھتا ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا 25 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور جامع مسجد میں نماز ادا کرنا 500 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنا 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد قباء میں آئے اور وہاں نماز ادا کرے تو اس کے لیے ایک عمرہ ادا کرنے کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ ان دونوں مثالوں میں دیکھیں کہ مکان بدلا، جگہ بدلی تو عبادت کی قیمت بھی بدل گئی۔ ایک ہی نماز ہے لیکن اس کا اجر جگہ کے بدلنے سے کہیں پہنچ گیا۔ دوسری قسم کی مثال ایک شخص کسی بھی عام دن میں روزہ رکھے تو اسے ایک روزے کا اجر ملے گا، لیکن رمضان کا ایک روزہ اتنا اجر رکھتا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھنے کا اتنا اجر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کچھ دوسرے ایام ہیں جن میں روزے کا اجر بدلتا جاتا ہے۔ مثلا حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کے اجر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ایک دن کا روزہ رکھنا اس شخص کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے ایک دن کا روزہ موجودہ گزرنے والے سال اور آنے والے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ بھی 1 سال گزشتہ کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نفل عمل کے بارے میں دیکھیں کہ عام دنوں میں اس کا ایک ہی اجر ہے، لیکن یہی نفل عمل رمضان المبارک میں فرائض کے برابر حصول اجر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دن میں ادا کی گئی نفل نماز اور رات کے وقت ادا کی گئی نفل نماز یعنی نماز تہجد کے اجر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نماز تہجد کو حدیث پاک میں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ کہا گیا ہے، اور پھر صرف اسی پر بس نہیں بلکہ عام راتوں میں ادا کی گئی نفل نمازیں ایک طرف اور لیلۃ القدر میں ادا کی گئی نفل نمازیں دوسری طرف، دونوں کے اجر و ثواب میں مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ اس کے بارے میں تو فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ان مثالوں سے بخوبی واضح ہو گیا کہ زمانے کے بدلنے سے اللہ کے ہاں عبادات کا بھی رتبہ بدل جاتا ہے، لیکن اس جگہ ایک بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ مختلف زمانوں میں جن میں عبادات سے متعلق اجر و ثواب کی زیادتی بتائی گئی ہے وہ سب کی سب منزل من اللہ ہیں۔ ان کے اجر و ثواب کی زیادتی کی خبر بذریعہ وحی بزبان نبوت معلوم ہوئی ہے۔ انسان خود اپنی چاہت سے، اپنی سوچ سے کسی خاص دن میں کسی خاص عبادت کا الگ سے کوئی اجر مقرر نہیں کر سکتا۔ سال کے خاص مہینوں میں ایک خاص مہینہ رجب المرجب بھی ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کا اشہر حرم میں سے ہونا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں یہ 4 مہینے ادب و احترام کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا اور مشرکین عرب نے جو اس میں تحریف کی تھی اسی کی نفی فرما دی۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہماری طاعت عبادت میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا، تاکہ رمضان کے اعمال، روزہ اور تراویح وغیرہ کی سعادت حاصل کریں۔ ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ اسی کے ساتھ بعض روایات سے اس رات میں قبولیت دعا کا بھی پتہ چلتا ہے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، وہ شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ رجب میں روزہ رکھنے سے متعلق الگ سے کوئی خاص فضیلت منقول نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب لکھی، جس میں انہوں نے بہت سی احادیث کو جمع کر کے ان کی اسنادی حیثیت کو واضح کیا ہے، جو فضائل رجب سے متعلق نہایت ضعیف یا موضوع تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں خاص رجب کی وجہ سے کسی روزے کی مخصوص فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ روزہ خود ایک نیک عمل ہے، اور پھر رجب کا اشہر حرم میں سے ہونا تو یہ دونوں مل کر عام دنوں سے زائد حصول اجر کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں کسی بھی دن کسی خاص متعین اجر کے اعتقاد کے بغیر روزہ رکھنا یقیناً مستحب اور حصول خیر کا ذریعہ ہوگا۔ چنانچہ کسی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنے اور اس کے بارے میں عجیب و غریب فضائل بیان کرنے کی مثال 27 رجب کا روزہ ہے، جو عوام الناس میں ہزاری روزے کے نام سے مشہور ہے۔ ماہ رجب کی بدعات۔ اسلام سے قبل ہی سے ماہ رجب میں بہت سی رسومات اور منکرات رائج تھیں، جن کو اسلام نے ایک ساتھ ختم کر کے رکھ دیا۔ ان میں رجب کے مہینے میں قربانی کا اہتمام، جس کو حدیث پاک کی اصطلاح میں عطیرہ کے نام سے واضح کیا گیا ہے، اسی مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر موجودہ زمانے میں ان کے علاوہ بی بی فاطمہ کی کہانی، 22 رجب کے کنڈوں کی رسم، 27 رجب کی شب جشن شب معراج اور اگلے دن کا روزہ جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب ایسی رسومات و بدعات ہیں جن کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان سے احتراز لازم ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔